السلام علیکم۔ سول ملٹری ریلیشنز کی بحث جو ہے وہ پاکستان میں کچھ عرصے سے بہت زیادہ حاوی ہے سیاست کے اوپر، اور اس بحث میں تب تک تو پازیٹیوٹی رہے گی جب تک ہم یہ بحث جاری رکھیں کہ سیاست کے اندر فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کیسے صاف شفاف ہونے چاہیے، پارلیمنٹ کیسے مضبوط ہوگی اور کس طریقے سے سویلین گورنمنٹ جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے نظام حکومت قائم کر سکے گی۔ یہاں تک سب باتیں اچھی ہیں، اور کسی کی اگر مسنگ پرسنز والے معاملے کے اندر کوئی رولز کی وائلیشن آتی ہے اس کے اوپر سوال اٹھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جو پاکستان کی سلامتی سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کا مفاد ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ اسی سے ایک ہے۔ پاکستان کی سلامتی، سیکیورٹی، سرحدوں کی حفاظت کے اوپر کوئی سوال آ جائے وہ اس کے قریب ہے، اور خاص طور پر کوئی ایک ایسا واقعہ جہاں پر پاکستان کی ایک واضح جیت تھی، اور جیت بھی ایسے موقع کے اوپر تھی جب پاکستانی علاقوں کے اوپر اگریشن ہوا، بالا کوٹ کے اوپر 26 فروری کو، اور جواب میں پاکستان نے بھارت کے 2 جہاز مار گرائے اور پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ تو یہ پوری دنیا میں رجسٹر ہوئی پاکستان کی فتح، اور فتح بھی جنگی میدان کے اندر۔ پاکستانی طیاروں نے ان کے 2 جہازوں کو، جنگی جہازوں کو مار گرایا، اور پائلٹ ہم نے کیپچر کر لیا، پاکستانی علاقے کے اندر زندہ گرفتار کر لیا۔ تو پوری دنیا کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وہ وننگ ٹرافی سمجھ لیں کہ ان کا جہاز ہم نے نیچے گرایا ہوا ہے، پائلٹ ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے، مورل ہائی گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس وکٹری ہے، اور اسی وکٹری کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے جو جیتنا تھا جیت لیا، جو جواب دینا تھا جواب دے لیا۔ میں جواب کی ابھی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ جواب ہم نے دیا کیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس اس پائلٹ کو اگر واپس کر دیتے ہیں تو ایک مورل اتھارٹی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ دنیا کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم پیس لوننگ نیشن ہیں، ہم علاقے میں امن چاہتے ہیں، کشیدگی نہیں چاہتے، اس لیے ابھی نندن جو ان کا پائلٹ ہم نے گرفتار کیا ہم واپس کر رہے ہیں، اور ہم نے واگا کے راستے جا کے اس پائلٹ کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی سی آپ کو تفصیل یہ بتاؤں کہ بالا کوٹ سٹرائک پاکستانی علاقوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، میزائل داغے، اسرائیلی ساختہ دونوں میزائل تھے، دونوں ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکے، نیچے جا کر پہاڑی کو انہوں نے ہٹ کیا، اور کیوں ہٹ نہیں کر سکے؟ کیونکہ ان کے پاس پراپر کوآرڈینیٹس نہیں تھے، ایکوریسی ان کی درست نہیں تھی۔ ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ مین بیہائنڈ دا گن وہ میٹر کرتا ہے، وہ بھی بات ٹھیک تھی، لیکن ٹیکنیکل نو ہاؤ کا وہ معیار نہیں تھا۔ ابھی حال ہی میں 3 یا 4 روز پہلے ایک بہت ہی اہم سنگ میل انڈیا کی کہہ لیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو اس خطے میں چائنا اور پاکستان دونوں کے لیے چیلنج بنے گا، انڈیا اور امریکہ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کے تحت جو ان کا ملٹری ڈیٹا ہے، سیٹلائٹ ڈیٹا، وہ شیئر کریں گے وہ انڈیا کے ساتھ۔ اب وہ پہلے اگر کوآرڈینیٹس غلط تھے تو اب وہ کوآرڈینیٹس ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، امریکہ سے لیں گے اس کی انفارمیشن، اور وہ ان کے پاس اسرائیلی ساختہ جو میزائل تھے وہ بیسٹ میزائل تھے، لیکن وہ ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیے، ٹارگٹ مس کر گئے۔ پاکستان نے اس 26 فروری کے حملے کے جواب میں 27 فروری کو ایک ملٹری ٹارگٹ جو ہمارے بارڈر کے قریب تھا اس کو چنا، اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ہٹ نہیں کیا، لاک کیا گیا۔ ہم نے اس دن سارا دن 2 دن بہت ساری انتہائی حساس نوعیت کی بریفنگ بھی سنی۔ اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو لاک کیا گیا، لیکن ہٹ اس کو نہیں کیا گیا، اس کے دائیں بائیں میزائل مارے گئے، صرف یہ جواب دینے کے لیے کہ ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے، چاہتے تو اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو مار سکتے تھے لیکن مارا نہیں ہے، آئندہ حرکت کرو گے تو ماریں گے بھی، جواب بھی دیں گے، جس کا اظہار پاکستانی طرف سے ہوا بھی۔ اور اس کے بعد جو ہماری وکٹری تھی وہ تو دنیا کے سامنے آ گئی، ان کے 2 طیارے ہمارے علاقوں میں گھس کے اور ہم نے ان کو مار گرایا، ایک کا ملبہ بھی پاکستانی علاقے میں اور پائلٹ بھی، اور دوسرا ادھر گرا، اور اتنا پینک تھا دوسری طرف کہ MI-17 جو بہت اچھا ایک روسی ساختہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، انہوں نے وہ فرینڈلی فائر اس کو کہتے ہیں، اپنا ہی طیارہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا، جس کے اندر ان کے سوار جتنے فوجی افسر تھے وہ بھی اس میں مارے گئے۔ کچھ واقعات کی تفصیل، کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو اس وقت کی، اس کو رجسٹر کرنے کے لیے کہ کیسے اور کب اور کیسے ہوا، اس کو میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اپنے مہمانوں کی طرف۔ اس وقت جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ تھا، عمران خان اور DG ISPR نے 27 فروری 2019 کو بھارت کے کارروائی کے جواب میں کیا کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دکھائیے گا جی۔ آج ہم نے ایکشن لیا، صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کارروائی کر سکتے ہیں۔ پلوامہ کے بعد ہندوستان کو پوری آفر کی، کسی قسم کی وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو، ان کے لوائقین کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی، کیونکہ یہاں 10 سال سے کچھ 70,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے، ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا، لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ایئر فورس کے پاس
جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے رزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو. یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی، لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں. ہم ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. جس پائلٹ کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کا بھی بیان دکھا دیں. یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح تھی، اور اس کے اوپر جو ایاز صادق صاحب کا بیان تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ آئے اور ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور ان کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، اس کے جواب میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا، دکھائیے. ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے. یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں. اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شبلی فراز صاحب ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات، اور لاہور میں رانا ثناءاللہ صاحب ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. شبلی صاحب، یہ جو تلخی ہے باہمی آپ کی سیاست میں، وہ اگر تو پاکستان کے مفاد میں استعمال ہو، اداروں کا رول پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو وضع کر لیا جائے، مضبوط کر لیا جائے، ایک دوسرے کی ڈومین میں نہ آئے، تب تک تو بہت اچھا ہے. لیکن جہاں پاکستان کے اوپر سوالات اٹھنے کا معاملہ ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ لمحہ فکری ہے. ابھی وہ لمحہ فکری آ گیا. بالکل جی، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. اصل میں اس چیز کو تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، جس میں کہ ایک کڑی نظر ہوتی ہے اپوزیشن کی، حکومت کی پرفارمنس پر، پالیسیز پر نکتہ چینی ہوتی ہے. لیکن یہ ہم نے ایک عجیب سی اپوزیشن دیکھی ہے جس میں کہ جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملک میں عوام کے لیے، بھلائی کے لیے قانون سازی کی جائے، اس میں پالیسیز میں سپورٹ کیا جائے، کرٹیسائز کیا جائے. بجائے اس کے ان کا ایک ہی پوائنٹ رہا ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. وہ شروع ہوا ہے ان کی، جب دیکھا کہ یہ ساری ٹینشن کب شروع ہوئی، جب فیٹف کے بل آیا جو کہ ایک آخری کارڈ تھا جس میں کہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کچھ مل جائے گا، جو کہ ملا نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ ابھی تو ان کے پاس کوئی کارڈ رہا ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا اس کا شروع کیا کہ گجرانوالہ سے لے کر اور ابھی میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا طور رحمان تک کے خطاب، میں مولانا طور رحمان کا بھی سناؤں گا آپ کو، آپ سنائیے گا. لیکن ہم آ جاتے ہیں ادھر تک، ایاز صادق تک کے بیان پہ. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے گجرانوالہ میں ایک ایسی تقریر کی گئی جس نے کہ اس ملک کے جو سیاسی ایک کلچر ہے اس میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے ایک ایسے اداروں پہ اٹیک کیا، عدالتوں پہ کیا، افواج پہ کیا. اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ یا تو بالکل ہی بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ جس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اور خاص طور پہ وہ شخص جو قانون سے بھاگا ہوا ہو، وہ شخص جو کہ وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکا ہو، اور اس کی اس قسم کی دائرہ غیر میں بیٹھ کر اور اپنے ملک کے اداروں پہ اس قسم کی کڑی تنقید کرنا، وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت شبلی صاحب کوشچن یہ کیا جائے نا کہ الیکشن کا عمل صاف شفاف رہے. اگر اس میں انہیں شبہ ہے کہ ایس آئی کی مداخلت تھی، اس کو کوشچن کیا ہے تو مجھے اس میں ویسے کمزوری نظر نہیں آئی. لیکن آج والے ایشو کے اوپر میرے اپنے تحفظات ہیں. نہیں جی، انڈیا ہمارا دشمن ملک جس کو قبول نہیں ہے پاکستان کا وجود، اس کے اوپر تو کمپرومائز ادھر سے ادھر ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں نہ ہو سکتا. نہیں دیکھیں، یہ میں نہیں، آپ سے ود ڈیو رسپیکٹ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. جو پہلی تقریر تھی جس میں کہ وہ آپ دیکھیں، یہ جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، جس میں لیبیا، عراق ہے، شام ہے، افغانستان ہے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کی پہلی جو دشمن نے جو کی، وہ اس کی فوج کو انہوں نے بالکل ڈیسیمیٹ کیا، فوج کو انہوں نے بالکل وہ کر دیا. تو پھر تو واک اوور ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی ہمارے جو اس وقت جو انٹرنیشنلی ہم کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دشمن، آپ کا خیال ہے کہ وہ جو عرب سپرنگ والا ماڈل ہے وہ ادھر بھی اپلائی ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو اندیشہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، بیکاز دیکھیں آپ کی، لیکن کیا ایسا اندیشہ ہے آپ کو کہ وہ عرب سپرنگ والا ماڈل ادھر بھی اپلائی ہو سکتا ہے؟ جو نہیں میرا نہیں خیال ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی بات ہے. لیکن دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم واقعات کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کو ایک دم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ جو واقعہ ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ اگر رہیں تو چیزوں کو ذرا عوام کو بھی سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی
ہم نے اگر وہ کرنا ہے، اس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے، اس کی مذمت ہم نے کرنی ہے اس واقعے کی کہ جو ایک سیریز ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہاؤ کین وی فرگیٹ جو قائد کے مزار پہ کیا، ہاؤ کین وی فرگیٹ جو انہوں نے بلوچ میں نعرہ لگایا آزاد بلوچستان کا، وہ انہی کا پلیٹ فارم تھا. ابھی ایاز صادق والی بات آ گئی، یہ میں کہہ رہا ہوں نا. تو آپ پیٹرن کو دیکھیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی ایک ایسی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پوری طرح سے ایک پلان، ان کا ایک پلان ہے جس میں کہ یہ بالکل اس دشمن کے جو کہ انڈیا ہے آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، اس کو یہ ایک ایسا مٹیریل دے رہے ہیں جس میں کہ وہ آج آپ اگر ان کے میڈیا، جس میں آپ نے اپنے بدائیے میں بھی کہا، اس کو وہ پورے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، یا جو آپ نے پچھلے جلسوں کے دوران میں جو نعرے بلند کیے اور اداروں کے رول کے اوپر آپ نے کہا کہ اپنی حدود کے اندر رہ کر ساروں کو کام کرنا چاہیے، عاصم سلیم باجوہ کے اوپر آپ نے سوال اٹھائے، سب کچھ کیا آپ نے. پنجاب کے اندر آپ کو پذیرائی ملی ہوگی، لوگ آپ کے جلسوں میں آتے رہے، لیکن آج والے ایشو کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ بیک فائر ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا والے ایشو کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک جذباتی ہے، ہم اس کے اوپر پوری قوم میں سے شاید کوئی ایک لفظ بھی سننا پسند نہ کرے. نہیں دیکھیں، یہ جو اس وقت ہمارا حکمران ٹولہ ہے، یہ نفرت اور انتقام میں جو ہے نا یہ غرق ہے. یعنی اسے نہ نفرت اور انتقام کے علاوہ اسے کچھ سجائی نہیں دیتا. اور اس وقت اس حکومتی ٹولے کا اور انڈیا کا مفاد جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے اکٹھا ہو گیا ہے. اس لیے اپوزیشن کا جو بھی بیان ہوتا ہے اس کو پہلے تو یہ ٹولہ جو ہے اور اس کے انہوں نے، کیونکہ ان کا یعنی کام یہی ہے کہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. یہ پراپیگنڈا کے لیے انہوں نے ایک ترجمانوں کی فوج بھرتی کی ہوئی ہے. جو بھی اپوزیشن بات کرتی ہے پہلے تو یہ خود پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس پراپیگنڈا ایاز صادق کے بیان کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اور جی وہ بھی ہے، وہ بھی یہی ایک عمل ہے کہ اس کے بیان کو پہلے یہ حکومتی جو پراپیگنڈا ٹولہ ہے اس نے اٹھایا، اس کے بعد انڈیا نے اٹھایا. یہ اٹھاتے ہیں اور ان کی کوشش اب اس وقت یہ ہے، یعنی اس حکمران جو یعنی گمراہ کن ٹولہ ہے. تو رانا صاحب کیا آپ مذمت کریں گے اس بیان کی، کیونکہ اس ٹولے نے بھی اٹھایا اور انڈین ٹولے نے بھی اٹھایا، تو کیا آپ اس بیان کی مذمت کریں گے؟ سن لیں نا، میری بات مکمل ہونے دیں. یعنی اس ٹولے کی بھی یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن اور مسلح افواج یا اداروں کو آپس میں جو ہے وہ متصادم کر دیا جائے. اس یعنی گھٹیا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ حکمران ٹولہ پہلے اپوزیشن کے بیانوں کو توڑ مروڑ کے اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر انڈیا اٹھاتا ہے، اور ان کی کوشش یہی ہے. لیکن اگر یہ کوشش میں کامیاب ہو گئے تو اس ملک اور قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، جس کی خود ہی انہوں نے مثال اب دی ہے عرب ممالک کی. لیکن خدا نہ خواستہ ایسے حالات جو ہے وہ یہاں پہ ہوں، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکمران ٹولے کا، جس کا کام صرف نفرت ہے، انتقام ہے، اور یہ صرف اور صرف چاہتا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے نہ اسے ملک کی فکر ہے، نہ قوم کی فکر ہے، نہ اداروں کی فکر ہے. یہ صرف چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے. رانا صاحب کیا آپ مذمت کرتے ہیں ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں ایاز صادق کے بیان کو انڈورس کرتا ہوں، میں مذمت نہیں کرتا اس کی. اس میں کوئی مذمت والی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر خارجہ ہے تو ان کی ٹانگیں کپکپاری تھی اور ماتھے میں پسینہ تھا، بھی یہی کہتے ہیں؟ یہ حکومتی سن لے نا، حکومتی ٹولہ جو ہے اس نے اس بیان کو مس انٹرپریٹ کر کے یہ تصر ابھارا ہے اس نے، اور اس کے بعد اس کو انڈیا نے اٹھایا ہے. اور ان کا مقصد، بنیادی مقصد یہی ہے کہ اپوزیشن اور اداروں کو لڑائیں. ادارے جو ہیں وہ میں آپ دونوں مہمانوں سے اور یہ جو ہے احترام کے ساتھ، آپ دونوں مہمانوں سے اجازت کے ساتھ، میں آپ کو ایاز صادق کا گزشتہ روز کا بیان دوبارہ سناتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی سمجھنے میں دشواری ہوئی، دوبارہ دکھائے گا. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا. آپ رانا صاحب اب اگر سننے کے بعد مذمت کرنا چاہیں گے بیان کی؟
جی نہیں، بالکل نہیں. یہ بات ایاز صادق صاحب نے جو کی ہے، یہ بات میں بھی اس میٹنگ میں موجود، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی جو حالت ایاز صادق صاحب نے بیان کی ہے اس سے ملتی جلتی تھی، اور یہی انہوں نے کہا تھا اس وقت. اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پوری اپوزیشن قیادت کیا کہا تھا؟ آپ کی زبانی سننا چاہوں گا، کیا کہا تھا شاہ محمود قریشی نے؟ سن لیں. یعنی اس وقت شاہ محمود، یعنی صورتحال یہ تھی کہ پوری اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کی لیڈرشپ، اس میں زرداری صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، ہم لوگ سارے تھے، باقی جو آئی ایف سب یعنی اپوزیشن کی قیادت بیٹھی تھی. وہاں پہ 3 کرسیاں سامنے تھیں. ایک پہ آگے بیٹھ گئے چیئرمین سینٹ، ایک پہ آگے بیٹھ گئے اسپیکر قومی اسمبلی، درمیان والی چیئر میں آ کے بیٹھنا تھا وزیر اعظم نے. ان کا انتظار ہونے لگا. انتظار کرتے 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 میرا خیال کو 1 گھنٹہ گزر گیا. یعنی یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ ریاست. تو پھر کیا کہا شاہ صاحب نے؟ کہا کیا اس میٹنگ میں؟ تو یہ اس وقت بھی جو ہے اچھا، اس کے بعد پھر آرمی چیف آ گیا. آرمی چیف آ کے سب سے ملے، اور میجر جنرل آصف غفور جو DGISPR تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ پھر بریفنگ دی. اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ اس انتظار میں تھی کہ شاید وزیر اعظم آئیں گے اور وہ آ کے ہمیں جو ہے وہ آن بورڈ لیں گے. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے، اور شاہ محمود قریشی نے کیا آپ کو کہا کہ رات 9 بجے حملہ ہو جانا ہے اگر ہم نے ابھی نندن کو نہ دیا؟ یہ بات کہی انہوں نے؟ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی پریشانی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی اب اس میٹنگ کو ختم کر دیں، پرائم منسٹر کا مزید انتظار نہ کریں، یہ دراصل چھپانا چاہتے تھے کہ ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. کیا آرمی چیف اور شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ابھی نندن کو واپس نہ کیا تو رات 9 بجے انڈیا کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اپنا حملہ کر دے گا؟ یعنی اس قسم کی جو ہے یہ بات یہ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی نندن کو واپس کیا وہ فیصلہ تو گورنمنٹ کا ہے. اگلے دن جب یہ آئے ہیں وزیر اعظم آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے کہ جی مودی جو ہے وہ میرا فون نہیں سن رہا، میں کل سے اس کو فون کر رہا ہوں، وہ خاموش ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیر سگالی کے طور پہ، تاکہ ٹینشن جو ہے وہ نہ بڑھے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی نندن کو جو ہے وہ واپس کر دیں. آپ وہ نکالیں نا. لیکن رانا صاحب وہاں کسی نے اس میٹنگ میں یہ تو نہیں کہا کہ ابھی نندن کو ابھی نہ دیا تو انڈیا حملہ کر دے گا، میں بڑا ڈر ہے اس بات کا، یہ تو نہیں کہا وزیر اعظم نے کیا کہا ہے وہاں پہ. اچھا، اب اس بات کو کسی نے اس میٹنگ میں یہ تو نہیں کہا کہ ابھی نندن کو نہ دیا تو انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے گا. ایکسپلائٹ کر کے جو ہے وہ یہ یعنی یہ رانا صاحب کسی نے اس میٹنگ میں یہ بات نہیں کہی کہ ابھی نندن کو نہ دیا تو انڈیا حملہ کر دے گا. نہیں ہو سکتا ہے ایاز صادق صاحب سے یہ بات کی ہو. ایاز صادق صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آنریبل آدمی ہے اور بڑے سیزنڈ آدمی ہیں. ان سے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی تو انہوں نے یہ بات کی ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. نہیں سر، یہ زمشن میرے خیال میں آپ کی درست نہیں مجھے معلوم ہوتی، کیونکہ جو ہم نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہیں سے یہ جملہ ثابت نہیں ہوتا. ایک سیپریٹ ایشو موجود ہے کہ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن تھی، اور یہ سیکیورٹی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ صرف لیڈرشپ کے لیول تک شیئر ہوئی تھی، اور ہم چند ایک لوگوں کو بریف کیا گیا تھا کہ راجستھان والی سائڈ سے انٹیلیجنس انٹرسیپٹس یہ تھے کہ اسرائیل اور انڈیا کچھ پاکستانی انسٹالیشنز کو سٹرائک کرنے کے لیے تیاری باندھ رہے تھے، اور پاکستان نے اپنا سیکیورٹی کا نظام جو تھا اس کو موو کر دیا تھا. میں موو کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے میزائل سسٹم وغیرہ آ جاتے ہیں. وہ آپ نے تیاری کی حالت میں لے آئے تھے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو ہم بھی تیار کھڑے ہیں. تو وہ ایک سیپریٹ کہانی تھی. یہ خوف نہیں تھا کہ ابھی اندر کو نہ چھوڑا تو رات 9 بجے مار دے گا. یہ مس انٹرپریٹیشن. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا وہاں پہ بات ہوئی ہے نا، وہاں پہ یہ بات اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوئی کہ وہاں پہ صرف یہ بات تھی کہ صورتحال جو ہے وہ ٹینس ہو رہی ہے، اس لیے آرمی چیف اور DGISPR کو جانے دیا جائے اور وزیر اعظم کا انتظار کیا جائے. یہ بات ہو رہی تھی. اس میٹنگ میں میں بھی تھا. And I will not say a word about that meeting کیونکہ وہ ایک ایسی میٹنگ تھی جو کہ ایک بڑے سلیکٹڈ اس کے لیڈرشپ کے لیے تھی، اور اس کی چیزیں وہ امانت ہے، قوم کی امانت ہے، وہ ہمارے ملک کی امانت ہے. یہ جو ہے تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ کسی آفس میں آتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، اپنے لیڈر کو بچانے کی، سب کچھ نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ یہ مریم شہباز کے لیے، یہ سرانہ ثناء اللہ جو ہے جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل انہی کے لیے کر رہی ہیں. مریم نواز کے دائیں ہاتھ ہے اور ان کا دوسرا بایاں ہاتھ جو ہے وہ ہے زبیر.
زبیر ہے, یہ دو شخص ہیں جو کہ مریم نواز کے ساتھ میں ہوتے ہیں. اور یہ سارا جھوٹ کس اعتماد کے ساتھ, دیکھیں یہ جھوٹ بول رہے تھے, کس اعتماد کے ساتھ یہ اسی بات کو ریپیٹ کر رہے تھے. پہلے کہتے تھے کہ جی میں اس کو انڈورس کرتا ہوں جو اس نے کہا ہے, پھر جو ہے تو جہاں پہ بات آپ ان کو کوشچن کیا پھر یہ سے بھاگ گئے. دیکھیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ابھی وہ وقت گیا. اب آپ قوم کو صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے, پاکستان میں اب سیاست ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوگی, اب جو ہے تو وہ قومی مفادات کی گرد گھومے گی. تو اس قسم کی باتیں نہ کریں آپ دشمن کے لیے. یہ تو اگر ایک بات ہوتی نا, آپ کی جو آپ نے جو ناٹک رچایا ہوا ہے, آپ نے جو جلسے کر رہا ہے, اس میں ہر جگہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور قوم کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ نظر آ رہا ہے. مجھے ایک بریک لے لینے, بریک سے واپسی کی عطاء الرحمان صاحب کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جی بالکل سنائیں, آج انہوں نے سینٹ میں بات کی ہے. بریک سے واپسی پہ بریک لے لیں, پہلے بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے اتنا ناپ تول کے بولنا چاہیے جو پاکستان کی سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے اس کو کچھ معنی پہنائے جا سکتے ہیں. آج فواد چودھری نے ایک تقریر کرتے ہوئے ذکر کیا, انہوں نے پلوامہ کے واقعے کا ذکر کیا, اور ساتھ انہوں نے جو ٹرم استعمال کی, انہوں نے کہا کہ گھس کے ہم نے مارا. گھس کے ہم نے مارا تھا 27 فروری کو, لیکن انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ پلوامہ کے اندر ہم ملوث ہیں. پلوامہ میں پاکستان نہیں ملوث, پاکستان نے کچھ نہیں کیا پلوامہ کے اندر, یہ انڈیا کو بھی معلوم ہے, نہیں تو اب تک وہ پوری دنیا میں ہمارے اوپر تلوار اٹھا کے نہ گھوم رہا ہوتا. لیکن جہاں گھس کے ہم نے مارا 27 فروری کو مارا, آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, چوری چھپے نہیں کہہ رہے, اور فواد چودھری نے بھی یہ کہا نہیں. لیکن ہمارے آج پہلے ایک DGISPR کا بیان سن لیں, کیونکہ ایک اس وقت داخلی تقسیم سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے. میں پہلے چاہوں گا کہ DG کا وہ بیان سن لیں جہاں فوج کی یونٹی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, دکھائیے گا. کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اور فوج کی اس یونٹی کو, اس کی مضبوطی کو مزید مضبوط کریں, اس کو کمزور نہ کریں. فوج کے اگر کوئی افسر یا کسی کے اوپر جیسے نواز شریف تقریر کے اندر کوسچن کر رہے ہیں, وہ آپ پارلیمان کے اندر بھی ڈسکس کریں کہ الیکشن سسٹم کو کیسے مضبوط کرنا ہے. پارلیمان کے اندر ڈسکس کریں کہ اداروں کا رول کیا ہے, کس طریقے سے ایک منتخب حکومت جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی, ساری باتیں ڈسکس کریں. لیکن اس چیز کے اوپر مت جائیں جہاں فوج کے اندر ڈویژنز کا تاثر سامنے آئے. عطاء الرحمان صاحب نے آج ایک بیان دیا, اور میرا خیال ہے وہ بیان نہ دیتے تو بہت ہی مناسب ہوتا, پاکستان کا انٹرسٹ سرو ہوتا. سنوائیے گا جی کیا کہا انہوں نے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جرنلز یہ ان واقعات میں ملوث ہیں. آخر ہم کدھر جائیں؟ کب تک آنکھیں بند کریں؟ کب تک خاموش رہے؟ کب تک یہ کہے کہ یہ واقع ملک دشمنی پر مبنی ہے؟ کب تک آپ انڈیا پر, کب تک آپ ایران پر, کب تک آپ افغانستان پر مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ وہاں کے واقعات کو جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے شبلی صاحب اس پہ؟ بہت ہی افسوسناک ہے. دیکھیں میں بینگ اے سینیٹر اور سخت مذمت کرتا ہوں مولانا عطاء الرحمان کے اس بیان کی. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل جو انہوں نے کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے, اور ایک ایسی بات کی ہے انہوں نے جس میں کہ انہوں نے, میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو اس وقت جو اپوزیشن جو کھیل رہی ہے وہ بہت خطرناک کھیل رہی ہے, اور اس میں اس قسم کی ایک غیر ذمہ دارانہ جس میں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ, ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے ہماری کہ ہماری سرزمین نہ کسی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی ہے اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے. یہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی میں سخت مذمت کرتا ہوں. یہ جھوٹ پر اور فریب پر یہ مبنی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, جس کا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جتنے بھی ان کے جو بیانات دیکھ لیں, چاہے آزاد بلوچستان ہو, چاہے وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہو, چاہے وہ گجرانوالہ کی تقریر ہو, یہ ساری سمبولک چیزیں ہیں. قائد اعظم کا مزار پاکستان کا ایک سمبل ہے, وہ ہماری کریشن کا ایک سمبل ہے. اس قسم کی باتیں کرنا تو, اور پھر کنٹینیوٹی میں پھر آپ اس کو دیکھیں ایاز صادق کی جو بیان ہے, پھر اس کے بعد یہ مولانا عطاء الرحمان کا, تو یہ تو اب تو انہوں نے اپنے مکروہ چہرے بالکل اجاگر کر دیے ہیں, عوام کے سامنے لے آئے ہیں کہ ان کا مقصد پاکستان کے عوام کی بھلائی نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کرنا ہوتا تو انہوں نے 40-50 سال اس ملک میں حکومت کی ہے. رانا صاحب سے بھی اس پہ پوچھنا ہے. رانا صاحب, عطاء الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں میں یہ عرض کروں گا ندیم ملک صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ کا اور احتیاط کا دامن جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں جو ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے اس بات کا بھی قطعاً وہ مقصد جو یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ان کا مقصد ان کا یہی تھا کہ ہماری مسلح افواج نے، ہمارے ان پائلٹس نے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، ان کو پوری قوم کے وہ ہیرو ہیں، پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے، انہوں نے پاکستان کی عزت کو بڑھایا، انہوں نے ہمیں فتح یاب کیا اور ہمیں عزت کا جو ہے وہ احساس دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہماری جو سویلین گورنمنٹ تھی، یہ اپنے پارٹ پہ اوپر جو ہے وہ جو رہنمائی انہوں نے دینی تھی، جو انہوں نے قوم کو آن بورڈ لینا تھا، اپوزیشن کو آن بورڈ لینا تھا، اس وقت جو ہے یہ بالکل حواس باختہ تھے، جس طرح سے اب حواس باختہ ہیں۔ یہ ہر وقت جو ہے وہ بکھلائے ہوئے اور حواس باختہ ہی رہتے ہیں۔ عطاء الرحمان صاحب کے بیان کی مذمت کرتے ہیں رانا صاحب؟ پہ پسینہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ پرسوں جب وزیر خارجہ تقریر فرما رہے تھے اس وقت بھی وہ پسینے میں شرابور تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو مولانا عطاء الرحمان نے سر عطاء الرحمان صاحب کے بیان کی مذمت کریں گے؟ کنٹیسٹ میں بات نہیں سن لے جی، نہیں میں نہیں کرتا مذمت، وہ اور کنٹیسٹ میں بات کر رہے ہیں۔ یہ حکومتی ترجمان اور حکومت جو ہے یہ بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ جو ہے وہ اداروں کو اور اپوزیشن کو آمنے سامنے کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ بات سن لیں کہ جب ملک اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب ان کی فوج اور عوام جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں۔ یہ بہت گھٹیا اور اس ملک کے لیے بہت ڈیمیجنگ کھیل کھیل رہی ہے یہ حکومت۔ یہ حکومت پچھلے یعنی جب سے پی ڈی ایم قائم ہوا ہے یہ اسی بات پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ اداروں کوئی بات پکڑتی ہے اس کو اداروں کے اوپر لے کے جاتی ہے، اور ہر وقت یہ اس کی کوشش یہ ہے کہ ادارے اور اپوزیشن جو ہے، سر عطاء الرحمان صاحب کے الفاظ کا چناؤ سنا ہے آپ نے ان کا ٹکراؤ ہو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے نا بیچ میں سے حکومت کرتے رہیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے تو تباہ تم رانا صاحب آپ نے عطاء الرحمان صاحب کے الفاظ کا چناؤ سنا ہے آپ نے؟ اس گڑے میں آپ گریں گے، اس گڑے میں بات پہ نہیں آئیں گے، اصل بات پہ نہیں آئیں گے۔ رانا صاحب آپ کو اگر بیان میں ابہام ہو تو میں دوبارہ پلے بھی کر سکتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے۔ آپ نے ان کے الفاظ کا چناؤ سنا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے غور کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہاں پہ ایک آدمی نے زندہ آباد کا مادر ملت زندہ آباد کا نعرہ لگا دیا، یہ قائد کا مزار کی بے حرمتی ہو گئی۔ یعنی اس چلاکی کے ساتھ یہ سارا یہ دھندا کر رہے ہیں، یہ ملک اور قوم کو تباہی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ آزاد بلوچستان کا پوچھ لیں کہ یہ آپ براہ راست پوچھ لیں، آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ نہیں رانا صاحب آپ جو ہے تو آزاد بلوچستان کا جو نعرہ آپ کے پلیٹ فارم سے لگا اس کو بھی آپ انڈورس کرتے ہیں جی، کہ اس میں بھی ابہام تھا؟ شبلی صاحب بات یہ ہے کہ اویس نورانی صاحب نے ان کا اپنا ماضی، ان کے والد کا ماضی، ان کے خاندان کا ماضی، انہوں نے آ کے میڈیا کے اوپر کہا کہ سلپ آف ٹنگ، میری زبان پھسل گئی، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ پراپیگنڈے سے باز نہیں آ رہے، اس کے باوجود بھی آپ پراپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پراپیگنڈے کے مقاصد اور ہیں، کی طرف سے تو کوئی مذمت نہیں آئی، نہ مریم نواز نے، نہ بلاول نے، نہ کسی نے بھی نہیں کی مذمت۔ اس کا مطلب آپ وہ بھی انڈورس کرتے ہیں؟ کس کی مذمت؟ کس کی مذمت کروانا چاہتے ہیں؟ کے بیان کی تو مذمت آپ کو کرنی چاہیے۔ میرا تو خیال ہے کہ مناسب ہے کیا مذمت کریں، کیونکہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جیسے وہ بہت ہی لوز سٹیٹمنٹ ہے جو ایاز صادق صاحب نے دیا، اور جو ابھی عطاء الرحمان صاحب کا بیان ہے اس کے اوپر تو آپ کو باقاعدہ آن ایئر مذمت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کریں گے جی، ان سب کی سوچ ہی یہی ہے۔ رانا صاحب کریں گے، مذمت کریں گے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو کھیل حکومت کھیلنے جا رہی ہے انڈیا کے اور اس حکومت کے اب مفاد جو ہے نا وہ ایک ہے کہ اداروں کو اور عوام کو جو ہے وہ آمنے سامنے کرو۔ اس مقصد کے لیے جو یہ لگے ہوئے ہیں، یہ روز ایک بیان نکال کے لائیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے جی اس کی مذمت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سارے بیانات ہمارے بھی نکال لیں اور عمران خان صاحب کی بھی نکال لیں، اور جو ان کی دھرنے پہ کنٹینے پہ تقریریں ہیں وہ بھی نکال لیں، اور سارے جو ہے نا وہ کٹھے پھر مذمت کرتے ہیں، کٹھے معافی مانگ لیتے ہیں، نکالیں سارے۔ ایسے الفاظ عمران خان نے بولے ہوئے ہیں فوج اور فوج کے جنرلوں کے خلاف کہ ان کو آپ زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور پرویز خٹک صاحب اور باقی لوگوں کے خلاف وہ فرد جرم عائد ہونے کا جا رہا ہے، پروسیس شروع ہو رہا ہے۔ جی وہ میں نے تو اس کی مجھے علم نہیں ہے، اگر اخبار میں یا ٹی وی میں اگر کچھ آیا اس کا مجھے علم نہیں ہے،
لیکن بنیادی طور پہ یہ جو مقدمے بنائے تھے یہ تھے ہی سیاسی مقدمے تھے، لیکن اس کو چھوڑیں، وہ چھوٹی بات ہے. اصل بات جو ہے نا وہ ہے کہ رانا ثناء اللہ، نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو اور ایاز صادق اور مولانا فضل الرحمان یہ قوم سے معافی مانگے. ایاز صادق پارلیمنٹ میں آئے اور قوم سے معافی مانگے. عطاء الرحمان سینٹ میں آ کے قوم سے معافی مانگے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ اس پہ سخت نادم ہے. مجھے ان سے توقع نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے تو ہماری پوری گورنمنٹ کی، ہمارے پورے پاکستانی عوام کی. آپ کو کچھ ایسا اندیشہ تو نہیں ہے کہ پورے سسٹم کے لیے کچھ ایسے خدشات نہ لاحق ہو جائیں کہ پورا سسٹم ہی ڈیریل ہو جائے؟ یہ وہی چاہتے ہیں. کیا ایسے خدشات ہیں؟ ایسے نہیں، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں. یہ انہوں نے دیکھیں اپنے ذاتی، یہ ساری جنگ جو ہے نا وہ ذاتی مفادات کی ہے. اچھا، میں ایک بریک قریب آ رہی، ایک جلدی میں ایک سوال پوچھوں. آج آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات تھی تو اس کی جو تصویر آئی تو بہت سے لوگوں نے انٹرپریٹ اس کو کیا کہ دونوں کے بڑے چہرے سنجیدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو معاملات دونوں کے ٹھیک. دیکھیں یہ تو ان کی خوش فہمی، وہ فوٹو دکھائی گا نہیں ٹی وی پہ، بالکل جو ہے تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیں اصل بات کیا ہے. آرمی کے ساتھ حکومت کے تعلقات ٹھیک ہیں؟ وہ جو سیم پیج کا اب 2.5 سال سے ہمیں بتاتے ہیں، وہ سیم پیج چل رہا ہے آپ کا؟ اس لیے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز چینج نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرح کوئی ذاتی اثاثے نہیں بنا رہا. وہ ملک کی جو انٹرسٹ ہیں، اپنی بزنس انٹرسٹ کو ملک کی انٹرسٹ پہ تو نہیں کر رہا، اس کا تو کاروبار ہی نہیں ہے. آپ کے معاملات ٹھیک ہیں ابھی؟ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن نہیں، بات جی ادھر آپ لائیں. اصل چیز کیا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے اور جو مولانا عطاء الرحمان نے اور ایاز صادق نے جو کہا ہے، اور ظاہر ہے یہ تو جو نواز شریف اور باقی یہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن یہ دو چونکہ ان دو بیانات پر آپ چاہتے ہیں معافی مانگی جائے. میں بریک لے لوں. معافی مانگی جائے اور پارلیمنٹ میں آ کے معافی جائے اور انکنڈیشنل اپالوجی یہ کریں، تب اس سے بات ہو سکتی ہے، ورنہ ان کے خلاف میرا خیال ہے ایکشن لینا چاہیے. جی رانا صاحب. جی دیکھیں ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ آپ مانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں یہ شبلی فراز صاحب کو جو ہے نا یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، ان کو کوئی وزارت اور لے لینی چاہیے. یہ احمد فراز کے بیٹے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے. میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں کہ ہم سب کے خلاف یہ غداری کا ایک ریفرنس لے کے چلے جائیں سپریم کورٹ میں، وہاں پہ ہمارے بیان بھی پیش کر دیں، ہم ان کے بیان پیش کر دیں گے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا کہ کون غدار ہے اور کون، تو سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے رانا صاحب، سارے پاکستان نے دیکھا اور سنا ہے آپ کو. اچھا ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اور سوال جواب کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شبلی صاحب، یہ بحث کہیں سیٹل ہونی چاہیے سول ملٹری ریلیشنز والی، کیونکہ یہ والا طریقہ کار ہمیں اور ڈیمیج کرے گا اور کمنگ ڈیز میں معاملات اور بگڑیں گے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو اب بڑے بیٹھ جائیں، جو اس قوم کے بڑے ہیں، الیکٹڈ لیڈرز ہیں، آپ پارلیمان کی کمیٹی بنا لیں، وہاں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیں. آرمی چیف کو بلا لیں، ڈی جی ISI کو بلا لیں، آپ 5-10 لوگ بیٹھ جائیں اور سارٹ آؤٹ کر لیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے. اس نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ دھونس کی، بلیک میلنگ کی اور کرپشن کی سیاست کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں. ہمارے سر جوڑ کے بیٹھنے میں تو مذائقہ نہیں ہے. نہیں، سر جوڑ تو آدمی ان کے ساتھ بیٹھے جب جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں. اگر وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو وہ یہ چیزیں نہ کرتے، نہ کہتے اور نہ کیا جو پہلے کیا عملی طور پہ. یعنی اس ملک کے وسائل کو توڑا، اس ملک کے اداروں کو مفلوج کیا اور کیا ذاتی مفاد کے لیے. اب سمجھ آ گئی یہ ساری ان کی گیم کی کہ یہ کرتے ہی جان بوجھ کے کیا، بیکاز انہوں نے ان کی اگر آپ کہانیاں سنیں تو، اور کہانیاں کیا جو حقیقت ہے، جس طرح کہ انہوں نے چیزیں بنائی ہیں اور چیزیں کی ہیں، تو آدمی کہتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا جس کو ملک سے رتی بھر بھی پیار ہو. انہوں نے تو پیسے سے پیار کیا، انہوں نے تو نوٹ کو عزت دی ہے، انہوں نے تو ووٹ کو بات کرتے ہیں، انہوں نے تو ووٹر کو عزت ہی نہیں دی، انہوں نے تو ووٹر کو استعمال کیا. رانا صاحب آپ سے بھی اس پہ رائے چاہوں گا، کیوں نہ کوئی پارلیمان کی کمیٹی بنا کے تو جو بڑے ہیں PMLN کے، پاکستان تحریک انصاف کے، پیپلز پارٹی کے، وہ بیٹھ جائیں اور ساتھ جو ملٹری لیڈرشپ ہے سینئر وہاں سے بلائیں، آرمی چیف کو بلا لیں، DGI کو بلائیں، DG ISPR کو بٹھا لیں، 10-12-15 لوگ بیٹھیں اور معاملات کو کسی ایسی نہج پہ لے آئیں جو ڈویبل ہو، پاکستان کے لیے کوئی حل نکل آئے اس میں سے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں میڈیا بھی شامل کریں، اس میں عدلیہ کا ادارہ بھی شامل کریں،
اور اس کے اوپر جو بات دیکھیں عدلیہ تو کسی ڈائلاگ پروسیس میں ڈائلاگ ایسے آپ بٹھا نہیں سکتے، میڈیا بیٹھ سکتا ہے لیکن آپ لوگ پہلے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں تو کام آگے چل سکتا ہے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید یہ سب سے پہلے یہ بات جو ہے وہ فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جس دن حلف اٹھایا تھا تو ادارہ جاتی ڈائلاگ کی بات انہوں نے کی تھی، اس لیے میرا یہ گمان ہے کہ شاید وہ ادارہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اس بات میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوگا جس طرح سے آپ نے بات کی ہے یا ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکمران ٹولہ ہے اس کے درمیان اور اس قوم اور اس ملک کے مستقبل کے درمیان اداروں کو چوائس کرنا ہوگا، یا وہ ملک اور اس قوم کا اور اس قوم کے مستقبل کا چوائس کر لیں یا پھر یہ ٹولہ جو ہے اس کے ساتھ ہو جائے، یہ باز نہیں آئیں گے۔ سر ویسے ایک کمال ہے آپ کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اداروں کا رول سیاست میں نہ ہو لیکن آپ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ادارے اپنا کام ادا کریں، یہ ایک کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے۔ نہیں، اس حکومت کو جو ہے جب تک جو ہے راہ راست پہ نہیں لائیں گے، یہ تو انتقام میں غرق ہے۔ کون لائے گا؟ یہ تو لوگ لائیں گے نا، ووٹر کو عزت تو ایسی ملتی ہے نا کہ ووٹر لائیں۔ کے خلاف وکٹمائزیشن کے علاوہ ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح کے جھوٹے مقدمے انہوں نے ہمارے خلاف قائم کیے ہیں، کوئی جو آدمی جس کا ایک لائن میں شبلی صاحب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری رانا صاحب سے اور لیڈرشپ سے درخواست ہے کہ اس ملک کو مزید ٹیسٹ نہ کریں۔ ان سے جو دو سوال اس سے عدالت نے بھی پوچھے ہیں، قوم بھی پوچھ رہی ہے کہ آپ نے باہر اثاثے کیسے بنائے اور یہ پیسے باہر کیسے گئے، ان دو سوالوں کے جواب دے دیں۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ ملک بالکل نارملائز ہو جائے گا اور وہ پیسے یہ واپس لیں اور آ کے قانون کے حوالے کریں اپنے آپ کو۔ شبلی فراز صاحب، رانا صاحب، آپ دونوں کے لیے آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے، خدا حافظ۔